السلام علیکم۔ میں تمام احباب کو دہلی سے سلام شوق عرض کرتا ہوں۔ احمد علی برقی عالمی، نئی دہلی۔ چند شعر منتہائے فکر کی نظر۔ منتہائے فکر کے ہے آج برقی روبرو، منتہائے فکر کے ہے آج برقی روبرو، جس کو رہتی ہے مشاہیر ادب کی جستجو، جس کو رہتی ہے مشاہیر ادب کی جستجو۔ میر کی دلی میں ہوں میں شاعر گوشہ نشیں، میر کی دلی میں ہوں میں شاعر گوشہ نشیں، اس نے دی دعوت مجھے میں بھی کروں کچھ گفتگو، اس نے دی دعوت مجھے میں بھی کروں کچھ گفتگو۔ سوچتا ہوں کچھ کہوں پھر سوچتا ہوں کیا کہوں، سوچتا ہوں کچھ کہوں پھر سوچتا ہوں کیا کہوں، کر رہا ہے کس طرح عصری ادب رشد و نمو، کر رہا ہے کس طرح عصری ادب رشد و نمو۔ پہلے اردو شاعری تھی جو حدیث دلبری، پہلے اردو شاعری تھی جو حدیث دلبری، دسترس میں آج ہے اس کی جہان رنگ بو، دسترس میں آج ہے اس کی جہان رنگ بو۔ میں ہوں ایک ادنا سخنور شاعروں کی بھیڑ میں، میں ہوں ایک ادنا سخنور شاعروں کی بھیڑ میں، منتہائے فکر نے جس کی بڑھائی آبرو، منتہائے فکر نے جس کی بڑھائی آبرو، اس نوازش کے لیے اس کا ہوں میں منت گزار، اس نوازش کے لیے اس کا ہوں میں منت گزار، آج ہے جس سے شگفتہ میرا نخل آرزو، آج ہے جس سے شگفتہ میرا نخل آرزو۔ دیکھتا ہوں آج کل جو کوچو بازار میں، دیکھتا ہوں آج کل جو کوچو بازار میں، کرتا ہوں غزلوں کی صورت میں بیاں بہو بہو، کرتا ہوں غزلوں کی صورت میں بیاں وہ ہو بہو۔ گلشن اردو میں ہے اس سے بہار بے خزاں، گلشن اردو میں ہے اس سے بہار بے خزاں، میرے گلہائے سخن سے آج ہے جو مشکبو، میرے گلہائے سخن سے آج ہے جو مشکبو۔ بادۂ عرفاں سے ہے سرشار میری شاعری، بادۂ عرفاں سے ہے سرشار میری شاعری، کرتا ہوں سرمس جس سے سب کو بے جام و سبو، کرتا ہوں سرمس جس سے سب کو بے جام و سبو۔ میرے والد برق تھے اور میں ہوں برقی آدمی، میرے والد برق تھے اور میں ہوں برقی آدمی، ہے میرے عرض ہنر کا یہ تعارف چار سو، ہے میرے عرض ہنر کا یہ تعارف چار سو۔ یہ تھا اظہار امتنان تشکر منتہائے فکر کے لیے جس نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا۔ اب چند شعر منتہائے فکر کی بھی نظر۔ منتہائے فکر کی سرگرمیاں ہیں کارساز، منتہائے فکر کی سرگرمیاں ہیں کارساز، اس کو حاصل ہے جہان فکر و فن میں امتیاز، اس کو حاصل ہے جہان فکر و فن میں امتیاز۔ اردو کی ترویج میں ہے یہ ادارہ فعال نیک، اردو کی ترویج میں ہے یہ ادارہ فعال نیک، اس کی ہیں خدمات دنیائے ادب میں دل نواز، اس کی ہیں خدمات دنیائے ادب میں دل نواز۔ یہ ادارہ جس کے بانی ہیں محبی ذوالفقار، یہ ادارہ جس کے بانی ہیں محبی ذوالفقار، اپنی ہیں خدمات سے سارے جہاں میں سرفراز، اپنی ہیں خدمات سے سارے جہاں میں سرفراز۔ قدرداں ہے کاوشوں کا اس کی برقی آدمی، قدرداں ہے کاوشوں کا اس کی برقی آدمی، خادم اردو ہے جو سود و زیاں سے بے نیاز، خادم اردو ہے جو سود و زیاں سے بے نیاز۔ خاکسار کو احمد علی برقی اعظمی کہتے ہیں۔ میرا تعلق دادگاہ شبلی اعظم گڑھ سے ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال سہیل نے فرمایا تھا کہ اس خطۂ اعظم گڑھ پہ مگر فیضان تجلی ہے یکسر، جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے تو نجر اعظم ہوتا ہے۔
حالانکہ یہ مجھ پر صادق نہیں آتا. میں ایک اس سرزمین کا ایک ادنا سخنور ہوں جو 1977 میں ملازمت نہیں بلکہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے دہلی آ گیا. اس سے پہلے میں نے جو تعلیم و تربیت حاصل کی وہ سب کچھ اعظم گڑھ میں کی. ابتدائی تعلیم مدرسہ اسلامیہ باغ میرپیٹو محلہ آصف گنج سے حاصل کی. بعد ازاں 6ٹھی کلاس سے شبلی نیشنل انٹر کالج کا تعلیم رہا اور وہاں 10ویں کلاس تک حصول تعلیم کیا. چونکہ وہاں صرف 10ویں کلاس تک تدریس ہوتی تھی اور بقیہ انٹرمیڈیٹ کا سیکشن جو ہے شبلی نیشنل پوسٹ گریجویٹ کالج میں تھا، اس لیے میں وہاں چلا گیا اور 1971 میں انٹرمیڈیٹ میں وہاں داخلہ لیا. پھر 1973 میں وہیں سے میں نے BA پاس کیا. 1975 میں نے وہیں سے MA اردو پاس کیا اور وہیں سے 1976 میں B.Ed کی ڈگری حاصل کی. شروع سے مجھے فارسی سے غیر معمولی شوق تھا، اشتیاق تھا فارسی پڑھنے کا، اس لیے BA میں بھی فارسی میرا ایک سبجیکٹ تھا. لیکن میری تشفی نہیں ہوئی. میں چاہتا تھا کہ کسی طرح فارسی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، لیکن میری مالی حالت ایسی نہیں تھی اور حالات مساعد نہیں تھے جس سے کہ میں کسی بڑے شہر میں جا کر فارسی کی تعلیم حاصل کر سکوں، کیونکہ شبلی کالج میں BA کے بعد پوسٹ گریجویٹ سیکشن نہیں تھا. بہرحال میں کسی طرح جواہر لال نہرو یونیورسٹی آ گیا. اس زمانے میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا امتحان ہوا کرتا ہے داخلے کے لیے، جس کو بلاتے تھے وہ دونوں طرف کا خرچہ دیا کرتے تھے، ٹکٹ کے اخراجات دیا کرتے تھے. میری حالت ایسی بھی نہیں تھی کہ میں ٹکٹ لے سکوں. بہرحال کسی طریقے سے میں آیا اور وہاں میں چاہتا تھا کہ اردو سے MA کیا تھا، میں اردو میں PhD کر سکوں. لیکن جو ہے وہ اتفاق ایسا تھا کہ 35 لوگ تھے اس میں جنہوں نے اپلائی کیا تھا اور 7 جگہ تھی جو 6 ٹیچرز کے لیے تھیں جو برسے روزگار تھے اور خالی اسامیاں 3 تھیں. بہرحال میرا وہاں داخلہ نہیں ہو سکا. میں بڑا مایوس ہوا. میں پھر لوٹ رہا تھا کہ میرے ایک شناسہ تھے وہاں اعظم گڑھ کے جاننے والے، جو وہیں اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈی میں تھے، آفیسر تھے، جناب ظہور الباری صاحب. خدا اب وہ بقید حیات نہیں ہے، خدا انہیں غریق رحمت کرے. میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کیا وہ داخلہ ہوا؟ تو میں نے کہا نہیں داخلہ نہیں ہو سکا، میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ رکیے، آپ کسی اور سبجیکٹ میں اگر داخلہ چاہتے ہیں تو میں داخلہ دلوا دوں آپ کو. تو میں نے کہا میں نے اپلائی نہیں کیا، میں نے اردو PhD کے لیے اپلائی کیا تھا. ان کا بھی آپ اگر داخلہ چاہتے ہیں بتائیے. باہر انہوں نے فارسی کے لوگوں کو اس کے لیے آمادہ کیا اور میں امتحان ہوا اور میرا میرا داخلہ وہاں ہو گیا. جب داخلہ ہو گیا تو پھر مجھے رونا آیا کہ جو ہے میرے مالی وسائل تو ایسے ہیں نہیں. میرے والد محترم جو 1964 میں ریٹائر ہو گئے تھے نائب رجسٹرار قانون کے عہدے سے، اور جن کی صرف جو ہے پینشن 52 روپے 50 پیسے تھی. اب مجھے احساس ہوا. بہرحال میں نے تو ایک خط لکھا، انہوں نے بہت سخت لہجے مجھے جواب دیا. وہ صرف 400 روپے مجھے بھیجے اور یہ کہا کہ یہ اول و آخر ہے اور تم اسی میں اپنا گزارا کرنا، تم نے جو کچھ کیا تم سمجھو. بہرحال میں وہاں اور رہ گیا کسی طریقے سے. میرے ایک محسن مربی وہاں سے محترم انیس احمد اصلاحی، خدا انہیں بھی غریق رحمت کرے، انہوں نے میری ہر طریقے سے مدد فرمائی. اور جب تک جو ہے مجھے وہاں اسکالرشپ نہیں ملی تب تک انہوں نے میرے تمام اخراجات اٹھائے. ان کا تعلق سرائے میر سے تھا، محمد مسیحی پور سرائے میر سے. اور یہ تمام میری اعلیٰ تعلیم کا کریڈٹ جناب ظہور الباری صاحب کو اور مولانا انیس اصلاحی صاحب کو اور دیگر رفقائے کار کو جاتا ہے، جو نے میری ہر طریقے سے دامے دیرمے قدمے سخنے جو ہے میری اعانت فرمائی. بہرحال میں ایک طریقے سے خود ساختہ، میں خود معمار ہوں. میں نے بغیر کسی اس کے
مدد کے بے تعاون کے بہرحال کیسے میں نے تعلیم حاصل کی بجا. تو بہرحال میں نے جو امتیازی حیثیت سے یہاں سے ایم اے فارسی میں کیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اب پی ایچ ڈی بھی کرنی چاہیے. پھر پی ایچ ڈی کے لیے داخلہ لیا, پی ایچ ڈی میں داخلہ ہو گیا. پھر جے این یو کے مالی تعاون سے مجھے ایران جانے کا بھی اتفاق ہوا. میں 5 مہینے وہاں تھا اور میں نے تمام جو اس زمانے کے معاصر ادیب و شاعر تھے سب سے رابطے میں تھا. میں نے شیراز بھی دیکھا, اصفہان بھی دیکھا, ایران بھی دیکھا. سعدی کے مزار پر بھی حاضری تھی, جامعہ کے مزار پہ بھی حاضری دی, مولانا عطار کے مزار پر بھی گیا, عمر خیام کے مزار پہ بھی گیا, فردوسی کے مزار پہ بھی گیا. انہی بزرگوں کا ایک طرح کی روحانی تصرف ہے, میرے والد کی روحانی تصرف ہے. میں آج جو کچھ ہوں اور انہیں سے میں نے روحانی فائدہ حاصل کیا. بہرحال یہ تو جملے متحدہ تھا. اور میں نے اپنا سفر شاعری کا سفر جو ہے موضوعاتی شاعری سے شروع کیا. اور یہ تقریباً آپ سمجھیے کہ 2003 سے. اس سے پہلے میں اپنے والد کے سایہ عصفت میں تھا. میرے والد بہت ہی جو ہے عادل الکلام اور صاحب طرز استاد سخن تھے, جنہیں جانشین داغ حضرت نور ناروی سے شرف تلمذ حاصل تھا. اور وہ بے تحاشا شعر لکھتے تھے, بہت دور کو تھے. اور میں 40 سال تک ان کی خدمت کرتا رہا, ان کی صحبت میں تھا. جو کچھ سنتا تھا میں وہ سنتے سنتے آپ سمجھیے کہ میں شاعر ہو گیا. میں صحیح معنی میں کوئی ویسا شاعر نہیں ہوں. یہ ہیریڈیٹری ہے, خاندانی ہے, جو وراثت سے مجھے ملا. اور میں اسے اپنے والد کا علمی, قلمی اور روحانی تصرف سمجھتا ہوں. آج میں جو بھی ہوں میرے والد کا وہ تصرف ہے. اور میں نے وہ سلسلہ موضوعاتی شاعری سے شروع کیا. یہاں سے ایک رسالہ نکلتا ہے ماہنامہ سائنس, جس کے مدیر اسلم پرویز صاحب ہیں, جو آج کل مانو کے وائس چانسلر ہیں مولانا یونیورسٹی حیدرآباد میں. ان کی عدالت میں شائع ہوتا تھا. تو میں موضوعاتی شاعری لکھا کرتا. کوئی انٹرنیشنل ڈے ہوا اور کچھ بھی ہوا, سیٹلائٹ کا ہوا, سونامی آئی, گرہن ہوا, اور ان موضوعات میں لکھا کرتا تھا. 2003 سے 2009 تک میں مستقل لکھتا رہا, اور اتنے اشعار لکھ ڈالے کہ پوری ایک کتاب ہو سکتی ہے. سائنس پر, آب و ہوا پر, ماحولیات پر, سونامی پر, زلزلے پر, انٹرنیشنل ڈے پر, ایڈس پر, ماحولیات پر, سب کچھ لکھا میں نے. اتنا یہ ایسا کیا, گلوبل وارمنگ پر لکھا, اوزون لیئرز پہ لکھا, اور میں کہاں تک بتاؤں آپ کو جو ہے. بہرحال جو ہے, لیکن اس کے بعد میں مختلف ویب سائٹوں پر جو ہے خواہ فرسائی کیا کرتا تھا. اس زمانے میں فیس بک سے شناسائی میری نہیں تھی. اور ایک امریکہ میں جو ہے انجمن تھی, وہ محترم سرور راز صاحب کی اردو انجمن, اس سے استفادہ کیا. وہاں ایک امریکہ ہی میں ایک انجمن تھی اردو جہاں, اس سے استفادہ کیا. یہ سب کرتا رہا. پھر میرے ایک عزیز دوست محمد ہیں دلی میں, جنہوں نے مجھ سے بتایا کہ فیس بک پہ ایک کچھ ہے, وہاں بھی خبر فرسائی کیا کرو. تو جب میں فیس بک کی طرف آیا تو یہاں دیکھا کہ جو ہے تمام جو شہدائیان اردو میں وہ اردو کی خدمت کر رہے ہیں, جو ہے کم خرچ بالا نشین جو ہے. اور مختلف گروپ نظر آئے جہاں فی البدی مشاعرے ہو رہے تھے, اور میں نے جوائن کرنا شروع کیا. اور ہر گروپ سے وہ تقریباً وابستہ ہو گیا, اور روزانہ 3, 4, 5 نشستیں ہوا کرتے تھیں, اور میں لکھا کرتا تھا. جب بے تحاشا جو ہے بہت کچھ لکھا جو ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایک ذخیرہ ہو گیا جو ہے, اور اس طریقے سے میں نے لکھنا شروع کیا. اور اب جو ہے میں لکھ رہا ہوں, اور مقامی سطح پر میں بالکل غیر معروف ہوں. اگر میرے محلے میں بھی آپ کوئی اگر پوچھ دیں کہ برقی آدمی کہاں رہتے ہیں, شاید کو نہ بتائے. کوئی ہے جو چوکیدار ہے میرے فلیٹ کا, وہ شاید وہ بھی نہیں بتایا. میں ماشاء اللہ اپارٹمنٹ میں یہاں دلی میں ایکسٹینشن میں جوہری فارم میں قیام پذیر ہوں, دوسری منزل پر اس کی رہتا ہوں. شاید چوکیدار بھی نہ بتا سکے. بہرحال جو ہے یہاں کی مقامی ادبی نشستوں میں میرے سائے نہیں ہے, لیکن عالمی سطح پر کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں 2-4 لوگ میرے شہدائی اور شناسا نہ ہوں, جو میری قدر منزلت نہ کرتے ہوں. بہرحال میں سوشل میڈیا کا, فیس بک کا اور مختلف سائٹس کا سپاس گزار ہوں, اور یہی میری شناخت ہے.
بہرحال جو ہے میں کیا ہوں وہ ارباب نظر یہ جانتے ہیں، میں لکھتا رہتا ہوں. اور موضوعاتی شاعری چونکہ یہ میرا مشغلہ تھا، تو آج کل کورونا کی تباہ کاریاں زوروں پر ہیں، ہر شخص عالمی سطح پر پریشان حال ہے اور لاک ڈاؤن کے شکار ہیں، جس کے نتیجے میں یہ تمام نشستیں جو آن لائن ہو رہی ہیں، اور وہ ورنہ اب بالکل مشاعروں کا بازار جو گرم تھا وہ بالکل سرد پڑ گیا ہے، وہ ہر شخص وحشت زدہ ہے. بہرحال کورونا کے سلسلے میں، اس لاک ڈاؤن کے سلسلے میں چند شعر ملاحظہ فرمائے. کر رہا ہوں لاک ڈاؤن نے بسر، کر رہا ہوں لاک ڈاؤن نے بسر، جیسے ہو ایک قید خانہ میرا گھر، جیسے ہو ایک قید خانہ میرا گھر، بند ہے کورونا سے سب کا ناطقہ، بند ہے کورونا سے سب کا ناطقہ، نہ لہائے نیم شب ہے بے اثر، نہ لہائے نیم شب ہے بے اثر، ہے یہ کورونا ایک قدرت کا عذاب، ہے یہ کورونا ایک قدرت کا عذاب، اسپتالوں میں ہے بے بس چارہ گر، اسپتالوں میں ہے بے بس چارہ گر، آج ہر گھر کی یہی ہے داستاں، آج ہر گھر کی یہی ہے داستاں، ہے امیر شہر جس سے بے خبر، لکھ رہا ہوں میں قلم برداشتہ، لکھ رہا ہوں میں قلم برداشتہ، آج ہے جس حال میں نوع بشر، جن کا کوئی بھی نہیں پرسان حال، جن کا کوئی بھی نہیں پرسان حال، ہے سبھی مزدور سرگرم سفر. یہ مزدوروں کی طرف اشارہ ہے سبھی مزدور سرگرم سفر، ہیں جو اہل خاندان سے اپنے دور، ہیں جو اہل خاندان سے اپنے دور، ہے پڑا کوئی ادھر کوئی ادھر، ہے پڑا کوئی ادھر کوئی ادھر، درہم و برہم ہے دنیا کا نظام، درہم و برہم ہے دنیا کا نظام، وائرس کے ہیں سبھی زیر اثر، کرب تنہائی سے اب عالم ہے یہ، کرب تنہائی سے اب عالم ہے یہ، کاٹنے کو دوڑتا ہے اپنا گھر، کاٹنے کو دوڑتا ہے اپنا گھر، ہو چکا تاب و تمام مرغ خیال، ہو چکا تاب و تمام مرغ خیال، مزمل ہیں جس کے برقی بالوں پر. جیسا کہ میں نے عرض کیا، غزل اردو شاعری کا حسن ہے، اور کلاسیکل جو شاعری ہے صحیح معنی میں یہی اس کا حسن ہے. غزل کا سفر حدیث دلبری سے شروع ہوتا ہے، جو حکایت روزگار کا بھی احاطہ کرتا ہے. میں نے غزل کیا ہے اس کو منظوم اس کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے. سماعت فرمائیں. سوز و ساز عشق کا اظہار ہے اردو غزل، سوز و ساز عشق کا اظہار ہے اردو غزل، انبساط و کیف سے سرشار ہے اردو غزل، انبساط و کیف سے سرشار ہے اردو غزل، ترجمان کوچو بازار ہے اردو غزل، ترجمان کوچو بازار ہے اردو غزل، مظہر رنج و غم و آزار ہے اردو غزل، مظہر رنج و غم و آزار ہے اردو غزل، تھی حدیث دلبری جو اب ہے تفسیر حیات، تھی حدیث دلبری جو اب ہے تفسیر حیات، سر بسر گنجینہ افکار ہے اردو غزل، سر بسر گنجینہ افکار ہے اردو غزل، در حقیقت ہے یہ اردو شاعری کی آبرو، در حقیقت ہے یہ اردو شاعری کی آبرو، خوشنما گلدستہ اشعار ہے اردو غزل، آبیاری جس کی خون جگر سے میر نے، آبیاری جس کی خون جگر سے میر نے، شاعری کا وہ حسین گلدار ہے اردو غزل، شاعری کا وہ حسین گلدار ہے اردو غزل، میر کا سودے دروں غالب کا حسن فکر فن، میر کا سودے دروں غالب کا حسن فکر فن، داغ کی شیرینی گفتار ہے اردو غزل، داغ کی شیرینی گفتار ہے اردو غزل، ذوق و مومن فانی و حسرت جگر اور شہریار، ذوق و مومن فانی و حسرت جگر اور شہریار، ساحر و مجروح کی شاہکار ہے اردو غزل، ساحر و مجروح کی شاہکار ہے اردو غزل، جلوگر اقبال کا ہے جس میں آفاقی پیام، جلوگر اقبال کا ہے جس میں آفاقی پیام، وہ سراپا مطلع انوار ہے اردو غزل، وہ سراپا مطلع انوار ہے اردو غزل، اس میں مضمر ہے پیام امن صلح و آشتی، اس میں مضمر ہے پیام امن و صلح و آشتی، امن عالم کی علم بردار ہے اردو غزل، امن عالم کی علم بردار ہے اردو غزل،
عصر حاضر کے مسائل کا ہے اس میں تذکرہ، عصر حاضر کے مسائل کا ہے اس میں تذکرہ، غم گسارے بے کس و نادار ہے اردو غزل، غم گسارے بے کس و نادار ہے اردو غزل، رزمگاہ زیست میں جور و تعدی کے خلاف، رزمگاہ زیست میں جور و تعدی کے خلاف کر رہی اپنا ادا کردار ہے اردو غزل، کر رہی اپنا ادا کردار ہے اردو غزل، دوستوں کی ہے یہ اپنے صرف دل سے خیر خواہ، دوستوں کی ہے یہ اپنے صرف دل سے خیر خواہ، دشمنوں سے برسرے پیکار ہے اردو غزل، دشمنوں سے برسرے پیکار ہے اردو غزل، جس میں ہے رحمت الہی برق کی رعنائیاں۔ رحمت الہی برق میرے والد محترم کا نام تھا، جن کے نام پر میں نے بتخلص برقی رکھا، جس میں ہے رحمت الہی برق کی رعنائیاں، روشنی کا وہ حسین مینار ہے اردو غزل، روشنی کا وہ حسین مینار ہے اردو غزل۔ پھر غزل کیا ہے؟ فرمائیں احساس کا وسیلہ اظہار ہے غزل، غزل ہی اردو شاعری کے صحیح معنی میں شناخت ہے، ویسے نظم بھی ہے لیکن اردو شاعری پہچانی جاتی ہے وہ غزل ہی سے پہچانی جاتی ہے۔ احساس کا وسیلہ اظہار ہے غزل، آئینہ دار ندرت افکار ہے غزل، آئینہ دار ندرت افکار ہے غزل، اردو ادب کو جس پہ ہمیشہ رہے گا ناز، اردو ادب کو جس پہ ہمیشہ رہے گا ناز، اظہار فکر و فن کا وہ معیار ہے غزل، اظہار فکر و فن کا وہ معیار ہے غزل، گلدستہ ادب کا گل سرسبد ہے یہ، گلدستہ ادب کا گل سرسبد ہے یہ، ہے جس میں گلزار وہ گلزار ہے غزل، ہے جس میں گلزار وہ گلزار ہے غزل، آتی ہے جس وسیلے سے دل سے زبان پر، آتی ہے جس وسیلے سے دل سے زبان پر، پابیدہ حسرتوں کا وہ اظہار ہے غزل، پابیدہ حسرتوں کا وہ اظہار ہے غزل، اردو زبان دل ہے غزل اس کی جان ہے، اردو زبان دل ہے غزل اس کی جان ہے، نوع بشر کی مونس و غمخوار ہے غزل، نوع بشر کی مونس و غمخوار ہے غزل، پہلے حدیث دلبری کہتے تھے اس کو لوگ، پہلے حدیث دلبری کہتے تھے اس کو لوگ، اب ترجمان کوچو بازار ہے غزل، اب ترجمان کوچو بازار ہے غزل، پیش نظر اگر ہو ولی دکنی کے طرز، پیش نظر اگر ہو ولی دکنی کے طرز، مشاط عروس طرحدار ہے غزل، مشاط عروس طرحدار ہے غزل، ہے میر و ذوق و غالب و مومن کو جو عزیز، ہے میر و ذوق و غالب و مومن کو جو عزیز، وہ دل نواز جلوہ گہے یار ہے غزل، وہ دل نواز جلوہ گہے یار ہے غزل، برقی کے فکر فن کا مرقع اسی میں ہے، برقی کے فکر فن کا مرقع اسی میں ہے، برق آدمی سے مسئلہ انوار ہے غزل، برق آدمی سے مسئلہ انوار سے یہ گروپ، یہ ادب ادارہ جس کا مرکز جموں ہے، اس میں اگر کشمیر اور جموں کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ جو ہے ایک کمی رہ جائے گی۔ بہرحال اس تناظر میں میری ایک غزل سماعت فرمائیں جو حدیث دلبری سے عبارت ہے۔ گل بدن غنچہ دہن حسن کی جاگیر میں آ، گل بدن غنچہ دہن حسن کی جاگیر میں آ، عشق ہے مجھ سے اگر وادی کشمیر میں آ، عشق ہے مجھ سے اگر وادی کشمیر میں آ، ہے جو آنا تو نہ کر وعدہ فردا مجھ سے، ہے جو آنا تو نہ کر وعدہ فردا مجھ سے، سبز باغ اپنا دیکھا خواب کی تعبیر میں آ، سبز باغ اپنے دیکھا خواب کی تعبیر میں آ، گھس گئے ہیں میری تدبیر کے ناخن ہمدم، گھس گئے ہیں میری تدبیر کے ناخن ہمدم، تو کہیں اور نہ جا آ میری تقدیر میں آ، تو کہیں اور نہ جا آ میری تقدیر میں آ، خم بخم گیسوئے پیچاں پہ تیرا، خم بخم گیسوئے پیچاں تیرا، تو ہے رانجھے کی طرح عاشق دلگیر تو پھر، تو ہے رانجھے کی طرح عاشق دلگیر تو پھر، حسرت ہیر ہے گر جلوہ گہے ہیر میں آ، ضبط تحریر کروں گا تیرا ہر غمز و ناز، ضبط تحریر کروں گا تیرا ہر غمز و ناز، عشق کے نور میں لپٹی ہوئی تصویر میں آ، عشق کے نور میں لپٹی ہوئی تصویر میں آ، خواب برقی کی تجھے بننا ہے تعبیر اگر، خواب برقی کی تجھے بننا ہے تعبیر اگر،
بن کے تاثیر میرے نالے شبگیر بیا، بن کے شبگیر تاثیر میرے نالے شبگیر بیا۔ ایک اور غزل سماعت فرمائیں جو اسی حدیث سے حسن و حدیث دلبری سے عبارت ہے، حالانکہ اب غزل حکایت روزگار ہے۔ در بدر آن بان والے ہیں، در بدر آن بان والے ہیں، بے زباں عز و شان والے ہیں، بے زباں عز و شان والے ہیں، گردش وقت کا یہ اندھیر، گردش وقت کا ہے یہ اندھیر، دھوپ میں صاحبان والے ہیں۔ یہ مرزا جاوید کا مصرع ہے، دھوپ میں صاحبان والے ہیں، گردش وقت کا ہے یہ اندھیر، دھوپ میں صاحبان والے ہیں، دوسرے جن کے گھر میں ہیں آباد، دوسرے جن کے گھر میں ہیں آباد، بے مکان وہ مکان والے ہیں، بے مکان وہ مکان والے ہیں، موت کا رقص دیکھ کر چپ ہیں۔ یہ حالت حاضرہ کے تناظر میں فرمائیں، موت کا رقص دیکھ کر چپ ہیں، کتنے بے حس جہان والے ہیں، کتنے بے حس جہان والے ہیں، صاحب تاج و تخت گمسم ہیں، صاحب تاج و تخت گمسم ہیں، حکمراں پائیدان والے ہیں، حکمراں پائیدان والے ہیں، جن کا میں امتحان لیتا تھا، جن کا میں امتحان لیتا تھا، وہ میرے امتحان والے ہیں، وہ میرے امتحان والے ہیں، دشمن جاں ہیں جو میرے برقی، دشمن جاں ہیں جو میرے برقی، میرے ہی خاندان والے ہیں، میرے ہی خاندان والے ہیں۔ آج یہ گھر گھر کی کہانی ہے، میرے ہی خاندان والے ہیں۔ سر پہ ایک بارے گرا ہے زندگی، سر پہ ایک بارے گرا ہے زندگی، ایک مشکل امتحان ہے زندگی، ایک مشکل امتحان ہے زندگی، کشتی عمر رواں کی خیر ہو، کشتی عمر رواں کی خیر ہو، ایک بحر بے قرار ہے زندگی، ایک بحر بے قرار ہے زندگی، گردش حالات کے سب ہے شکار، رنج و غم کا کارواں ہے زندگی، رنج و غم کا کارواں ہے زندگی، جس میں ہے آتش سیال خون، جس میں ہے آتش سیال خون، سود ہستی کا دھواں ہے زندگی، سود ہستی کا دھواں ہے زندگی، ہے جہان رنگ بو مثل سراب، ہے جہان رنگ بو مثل سراب، منظر وہم و گما ہے زندگی، منظر وہم و گما ہے زندگی، دیکھیے اقبال کی نظروں سے گر، دیکھیے اقبال کی نظروں سے گر، ہے کرے عزم جمع ہے زندگی، ہے کرے عزم جمع ہے زندگی، ہے تگ و دو میں مسلسل نقش فکر، ہے تگ و دو میں مسلسل رقش عمر، جانب منزل رواں ہے زندگی، تلخ و شیریں جس کے ہیں کردار ہم، تلخ و شیریں جس کے ہیں کردار ہم، ایک ایسی داستاں ہے زندگی، ایک ایسی داستاں ہے زندگی، پوچھتا ہے سب سے برقی آدمی، پوچھتا ہے سب سے برقی آدمی، کوئی بتلائے کہاں ہے زندگی، کوئی بتلائے کہاں ہے زندگی۔ اب چند شعر اور ملاحظہ فرمائیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں میرے ہم نشینوں میں، یہ حالات حاضرہ کے تناظر میں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں میرے ہم نشینوں میں، چھپا کے رکھتے ہیں خنجر جو سینوں میں، چھپا کے رکھتے ہیں خنجر جو سینوں میں، جو جام جم کی طرح ان میں ذوفشاں تھی کبھی، جو جام جم کی طرح ان میں ذوفشاں تھی کبھی، نہیں وہ تاب و تواں دل کے آبگینوں میں، نہیں وہ تاب و تواں دل کے آبگینوں میں، متاع شوق چھپا کر کوئی کہاں رکھے، متاع شوق چھپا کر کوئی کہاں رکھے، ہے راہزن بھی کئی ہم سفر سفینوں میں، ہے راہزن بھی کئی ہم سفر سفینوں میں، ہوا میں آج سبھی کو گھٹن کا احساس، آلودگی فضائی آلودگی، ہوا میں آج سبھی کو گھٹن کا احساس، فصیل شہر کے وحشت زدہ مکینوں میں، فصیل شہر کے وحشت زدہ مکینوں میں، ہوس کا نام محبت ہے ان دنوں شاید، ہوس کا نام محبت ہے ان دنوں شاید، ہے ایک خوف کا احساس نازنینوں میں، ہے ایک خوف کا احساس نازنینوں میں، ہے کنکریٹ کے جنگل میں لوگ افسردہ، بلڈنگیں بڑی بڑی بلڈنگیں فلیٹس، ہے کنکریٹ کے جنگل میں لوگ افسردہ، ملا ہے زہر فضاؤں میں اور زمینوں میں، ملا ہے زہر فضاؤں میں اور زمینوں میں، مشاعروں کی ایک طرف حقیقت سماعت فرمائیں، مشاعروں کی وحد رواں میں ہے زینت، مشاعروں کی وحد رواں میں ہے زینت، اساتذہ کے جو برقی ہیں خوشچینوں میں، اساتذہ کے
جو برتی ہیں خوشک چینوں میں، شمار جن کا ہے شاہوں میں اور وزیروں میں، شمار جن کا ہے شاہوں میں اور وزیروں میں، لکھا ہے ان کی یہ کیا ہاتھ کی لکیروں میں، لکھا ہے ان کی یہ کیا ہاتھ کی لکیروں میں، جو نور حاکم عادل کی ہے نظیروں میں، جو نور حاکم عادل کی ہے نظیروں میں، نہیں ملے گی تب و تاب ایسے ہیروں میں، نہیں ملے گی تب و تاب ایسے ہیروں میں، امیر شہر کے سینے میں دل ہے پتھر کا، امیر شہر کے سینے میں دل ہے پتھر کا، بچی ہے بوئے وفا آج بھی فقیروں میں، بچی ہے بوئے وفا آج بھی فقیروں میں، خدا کرے کہ کسی طرح ختم ہو جائے، خدا کرے کہ کسی طرح ختم ہو جائے، جو فاصلہ ہے غریبوں میں اور امیروں میں، جو فاصلہ ہے غریبوں میں اور امیروں میں، اب ایسا نور بصیرت نظر نہیں آتا، اب ایسا نور بصیرت نظر نہیں آتا، جو پہلے رہتا تھا ولیوں میں اور پیروں میں، جو پہلے رہتا تھا ولیوں میں اور پیروں میں، ادب سے جاتے ہیں سب ان کے آستانوں میں، ادب سے جاتے ہیں سب ان کے آستانوں میں، وہ صوفیاء ہیں جو تھے امن کے سفیروں میں، وہ صوفیاء ہیں جو تھے امن کے سفیروں میں، شعور فن کو سنواریں گے کل یہی اس کے، شعور فن کو سنواریں گے کل یہی اس کے، شمار کرتے ہیں برقی کو جو حقیروں میں، شمار کرتے ہیں برقی کو جو حقیروں میں۔ یہ تھا غزلوں کا نمونہ، اور میرا خاص میدان فکر جو ہے میری موضوعاتی شاعری رہی ہے، خاص طور سے یاد رفتگاں کے تحت جو ہے میں نے بہت کچھ لکھا، اور اگر اسے یکجا کر لیا جائے تو یہ جو ہے ایک ضخیم وہ منظوم تاریخ ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس سلسلے کی ایک نظم سماعت فرمائیں، علامہ شبلی نعمانی کی جو نظر ہے، میں ان کے دبستان سے وابستہ ہوں، اور یہ کہ ان کو ایک تھوڑا جلدی سے سمجھ لیں۔ دیار شرق کی ہیں آبرو شبلی نعمانی، دیار شرق کی ہیں آبرو شبلی نعمانی، جہان علم و دانش میں نہیں ان کا کوئی ثانی، جہان علم و دانش میں نہیں ان کا کوئی ثانی، وہ شبلی جن کی عظمت کے نشاں ہیں ہر طرف ظاہر، وہ شبلی جن کی عظمت کے نشاں ہیں ہر طرف ظاہر، سبھی ہیں قدرداں ان کے وہ ہندی ہوں کے ایرانی، سبھی ہیں قدرداں ان کے وہ ہندی ہوں کے ایرانی، رہے وہ عمر بھر کوشاں فلاح ملک و ملت میں، رہے وہ عمر بھر کوشاں سرسید کے ساتھ، رہے وہ عمر بھر کوشاں فلاح ملک و ملت میں، مثالی شبلی منزل کے لیے ہے ان کی قربانی، دارالمصرفین، مثالی شبلی منزل کے لیے ہے ان کی قربانی، نہ ہو مرہون منت کیوں نہ ان کے اہل اعظم گڑھ، جہاں سے میرا تعلق ہے، نہ ہو مرہون منت کیوں نہ ان کے اہل اعظم گڑھ، ہے شبلی نیشنل کالج کے وہ اس شہر میں بانی جو میری مزاجگاہ ہے شبلی نیشنل کالج کے وہ اس شہر میں بانی، نمایاں شخصیت تھی ان کے سر سید کے رفقا میں، نمایاں شخصیت تھی ان کی سر سید کے رفقا میں، ہے جن کی آج یہ کالج یہاں میراث روحانی، ہے جن کی آج یہ کالج یہاں میراث روحانی، چراغ علم و دانش ہے انہی کے فیض سے روشن، میں بھی انہی کے فیض نظر ہوں، چراغ علم و دانش ہے انہی کے فیض سے روشن، نمایاں سارے ہندوستان میں جس کی تابانی، نمایاں سارے ہندوستان میں ہے جس کی تابانی، ادب تحقیق نقد شعر اور سیرت نگاری میں، ادب تحقیق نقد شعر اور سیرت نگاری میں، نہیں ہے آج ہندو پاک میں ان کا کوئی ثانی، ہے حامل عالمی شہرت کی ان کی سیرت نبوی، ہے حامل عالمی شہرت کی ان کی سیرت نبوی، ہے نقد شعر میں شیخ العجم ایک نقش لافانی، ہے نقد شعر میں شیخ العجم ایک نقش لافانی، جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں وہ طرز اپنائی، جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں وہ طرز اپنائی، مقالوں سے آیا ہے جوہر حسن زبادانی، مقالوں سے آیا ہے جوہر حسن زبادانی، شعور آگہی ظاہر ہے المامون سے ان کا، شعور آگہی ظاہر ہے المامون سے ان کا، ہے الفاروق میں جوش عقیدت کی فراوانی، ہے الفاروق میں جوش عقیدت کی فراوانی، نہیں ہے ان کو قدرت صرف اردو شعر گوئی پر، نہیں تھی ان کو قدرت صرف اردو شعر گوئی پر، ہے ان کی فارسی غزلوں میں فکر و فن کی جولانی، ہے ان کی فارسی غزلوں میں
فکر و فن کی جولانی ہے ان کا صرف دل سے قدرداں احمد علی برقی ہے ان کا صرف دل سے قدرداں احمد علی برقی اسے جو کچھ حاصل ہے انہیں کا فیض روحانی اسے جو کچھ ہے حاصل ہے انہیں کا فیض روحانی۔ اب شاعری کو سرحدوں میں قید نہیں کیا سکتا۔ برصغیر شبلا شبلی کی تاریخ ہندوستان تھا، اب وہ پاکستان کی ایک معروف شاعرہ جس کو لوگ پروین شاکر کے نام سے یاد کرتے ہیں، ایک نظم پروین شاکر کی الفاظ فرمائیں: بجھی نا وقت شمع زندگی پروین شاکر کی، بجھی نا وقت شمع زندگی پروین شاکر کی، مگر باقی اب تک روشنی پروین شاکر کی، مگر باقی اب تک روشنی پروین شاکر کی، غزل خواں ہے عروس فکر فن اشعار میں اس کے، غزل خواں ہے عروس فکر فن اشعار میں اس کے، نمایاں دل نشیں ہے شاعر نہایت دل نشیں ہے شاعری پروین شاکر کی، نہایت دل نشیں ہے شاعری پروین شاکر کی، غزل بن کر دھڑکتی ہے دلوں میں اہل دل کے وہ، غزل بن کر دھڑکتی ہے دلوں میں اہل دل کے وہ، نہ ہوگی کم کبھی یہ دلکشی پروین شاکر کی، بنا لیتی اپنے فکر و فن کا سقف گرویدہ، بنا لیتی ہے اپنے فکر و فن کا سقف گرویدہ، غزل میں ہے جو عصری آگہی پروین شاکر کی، غزل میں ہے جو عصری آگہی پروین شاکر کی، تر و تازہ ہیں گلہائے مضامی آج بھی اس کے، تر و تازہ ہیں گلہائے مضامی آج بھی اس کے، یوں ہی قائم رہے گی تازگی پروین شاکر کی، یوں ہی قائم رہے گی تازگی پروین شاکر کی، علم بردار تھی وہ جذبہ احساس نسواں کی، علم بردار تھی وہ جذبہ احساس نسواں کی، نمایاں ہے کتاب زندگی پروین شاکر کی، نمایاں ہے کتاب زندگی پروین شاکر کی، دلوں پر نقش برقی نہ پوچھے جاویداں اس کے، ایسی معنویت آج بھی پروین شاکر کی ہے، اصلی معنویت آج بھی پروین شاکر کی۔ نذیر اکبر آبادی پر ایک نظم سماعت فرمائیں: تھے نذیر ایک شاعر جادو بیاں، تھے نذیر ایک شاعر جادو بیاں، جا بجا ہیں جن کی عظمت کے نشاں، جا بجا ہیں جن کی عظمت کے نشاں، ان کی فکر و فن کا دلکش امتزاج، ان کی فکر و فن کا دلکش امتزاج، ان کی اردو شاعری سے ہے عیاں، ان کی اردو شاعری سے ہے عیاں، ان کی نظموں کے ہیں دلکش شاہکار، ان کی نظموں کے یہ دلکش شاہکار، ہے سپہر فکر و فن پر زرفشاں، ہے سپہر فکر و فن پر زرفشاں، تھے عوامی زندگی کے وہ نقیب، تھے عوامی زندگی کے وہ نقیب، جن کے ہیں مداح سب پیر و جواں، اب کہاں ہیں ایسے شاعر اور ادیب، اب کہاں ہیں ایسے شاعر اور ادیب جو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں، جو ہے میں ہی ہوں جو کہ مرحومین کو یاد کرتا ہوں جو ہے، اور ان کے جو ہے اب یوم تولد پر یوم وفات پر شاید ہی کسی کو معلوم ہو کون کب پیدا ہوا، وقت کی ضرورت ہے، اگر ہم تو خیر جانتے بھی ہیں اور ہماری آئندہ نسلیں بالکل واقف نہیں ہیں، میرا مقصد یہی ہے یہ سب لکھنے کا کہ جو ہے ہمارے آئندہ نسلیں جان سکیں کہ جو ہے ہمارے اساتذہ کون تھے، کون لوگ تھے جن کے بارے احساس سے ہم کبھی سرگوش نہیں ہو سکتے، تھے عوامی زندگی کے وہ نقیب، جن کے مداح سب پیر و جواں، اب کہاں ہیں ایسے شاعر و ادیب جن کو حاصل ہے حیات جاویداں، وہ تھے اقلیم سخن کے تاجدار، وہ تھے اقلیم سخن کے تاجدار، جو دلوں پر آج تک حکمراں، جو دلوں پر آج تک حکمراں، بٹ نہیں سکتے کبھی، بٹ نہیں سکتے کبھی احمد علی، بٹ نہیں سکتے کبھی احمد علی، ان کی نظموں کے نقش جاویداں۔ میرے خیال میں تو کافی دیر ہو گئی ہوگی، اور بہرحال ایک قدر اور سماعت فرما لیں، اور مجھے کوئی صاحب بتا سکیں کہ کیا وقت ہوا، تو وقت کا لحاظ نہیں ہوگا، اور ایک قدر سماعت فرمائیں: کیوں روٹھی ہے مجھ سے میری قسمت کئی دن سے، کیوں روٹھی ہے مجھ سے میری قسمت کئی دن سے، ناساز ہے اب میری طبیعت کئی دن سے، ناساز ہے اب میری طبیعت کئی دن سے، وہ پرسش احوال کو کب آئے گا آخر، وہ پرسش احوال کو کب آئے گا آخر، دل میں ہے میرے بس یہی حسرت کئی دن سے، دل میں ہے میرے بس یہی حسرت کئی دن سے، پہلے تو وہ ایسا نہ تھا کیا ہو گیا اس کو، پہلے تو وہ ایسا نہ تھا کیا ہو گیا اس کو، ہے باعث تشویش غفلت کئی دن سے، ہے باعث تشویش غفلت کئی دن سے، تصویر تصور بھی نہیں اس کی یہاں پر، تصویر تصور بھی نہیں اس کی یہاں پر، دل ہے میرا آئین حیرت کئی دن سے، دل ہے میرا آئین حیرت کئی دن سے،
मीठा है बहुत सब्र का फल, सब्र करो तुम। मीठा है बहुत सब्र का फल, सब्र करो तुम। करता है मुझे वो ये नसीहत कई दिन से, करता है मुझे वो ये नसीहत कई दिन से। सब कहते हैं हसरत को शहंशाह तकज्जुल, सब कहते हैं हसरत को शहंशाह तकज्जुल। अब मैं भी हूँ गिरविदे हसरत कई दिन से, अब मैं भी हूँ गिरविदे हसरत कई दिन से। था ख्वाब की बरक़ी की जो ताबीर हमेशा, था ख्वाब की बरक़ी की जो ताबीर हमेशा। उसकी नज़र आती नहीं सूरत कई दिन से, उसकी नज़र आती नहीं सूरत कई दिन से। अल्लाह ताला मौला फरमाए, आजकल कैसे हालात कहूँ या न कहूँ, आजकल कैसे हालात कहूँ या न कहूँ। अपनी बेताबी जज्बात कहूँ या न कहूँ, अपनी बेताबी जज्बात कहूँ या न कहूँ। है तज़ब्ज़ुब में ख्यालात कहूँ या न कहूँ, हैं तज़ब्ज़ुब में ख्यालात कहूँ या न कहूँ। वो सुनेगा भी मेरी बात कहूँ या न कहूँ, वो सुनेगा भी मेरी बात कहूँ या न कहूँ। है क्या है तन्हाई का एहसास उसे क्या मालूम, क्या है तन्हाई का एहसास उसे क्या मालूम। ऐसे में शौक़ मुलाकात कहूँ या न कहूँ, ऐसे में शौक़ मुलाकात कहूँ या न कहूँ। जिंदगी ऐसी है एक बार गिरा हो जैसे, जिंदगी ऐसी है एक बार गिरा हो जैसे। साथ देते नहीं हालात कहूँ या न कहूँ, साथ देते नहीं हालात कहूँ या न कहूँ। मैं करूँ भी तो करूँ अर्ज़ तमन्ना कैसे, मैं करूँ भी तो करूँ अर्ज़ तमन्ना कैसे। कब हटेंगे ये हिजाबात कहूँ या न कहूँ, कब हटेंगे ये हिजाबात कहूँ या न कहूँ। उसकी फितरत है निकालेगा वो फिर बाल की खाल, महाराज साहब फरमाए उसकी फितरत है निकालेगा वो फिर बाल की खाल। है हर एक बात में एक बात कहूँ या न कहूँ, है हर एक बात में एक बात कहूँ या न कहूँ। भूलता ही नहीं यादों का तसलसल बरक़ी, भूलता ही नहीं यादों का तसलसल बरक़ी। आती है जब कभी बरसात कहूँ या न कहूँ, आती है जब कभी बरसात कहूँ या न कहूँ। मैं कितना बोल गया, कितना पढ़ गया, लोग कहेंगे कि कैसा शख्स है कि वो मौका मिल गया तो उससे इस्तेफादा कर रहा है। तो मैं वो इससे पहले के लोगों को ना को ग्राम बार गुजरे, मैं इस सिलसिले को चाहता हूँ कि ये खत्म कर दूँ। मैं इस ग्रुप का मुंतहा फ़िक्र का बेइंतहा ममनून मशकूर हूँ कि मुझे ये मौका इनायत फरमाया कि इससे मैं ऑनलाइन एक इस लॉकडाउन के मौसम में अपना इज़हार ख्याल कर सकूँ और अपने अशार लोगों को सुना सकूँ। मैं मोहतरम ज़ुल्फ़िकार नक़वी का जो मेरे एक दीना यार गमगुसार हैं, जिनसे शनासाई मेरी जम्मू में हुई थी, मलिक वो मोहतरम अमीन बंजारा के साथ और मोहतरम मुश्ताक वानी के हमरा, जहाँ इन लोगों ने मेरी खातिर खा पजीराई की थी, वो एहसासात अभी तक वो नकूश मेरे लहे दिल पर मुस्तसिम है, जिनके बारे एहसास से मैं सबकदोश नहीं हो सकता। एक एहसान पहले ही था और दूसरा एहसान ये है कि इन्होंने आज अपने इस आलमी शोहरत याफ्ता ग्रुप में ये शामिल किया, जिससे कि लोग अक़वाम आलम में मुझसे शनासाई हासिल कर सकें। मैं इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इस सिलसिले को यही ख़त्म करना चाहूँगा। बेहद ममनून हूँ मैं तमाम अहबाब का जिन्होंने मेरी खमा फरसाई को सुना और वक्त दिया और जिन्होंने अपने गिराक़द तासरात से नवाजा। अब यही इस सिलसिले को यही ख़त्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम, फिर बुलेंगे अगर खुदा लाया। खुश दर शीर बड़ी शोले में साजिद को। बहरहाल कितना वक्त हुआ मुझे उसका एहसास नहीं हो गया, वो एहसास नहीं होता। काश मैं कुछ कहने से पहले घड़ी देख लेता। मैं एक बार फिर तमाम मोहतरम ज़ुल्फ़िकार नक़वी, इस ग्रुप के तमाम एडमिन्स और तमाम अरकान का जो इससे वाबस्ता हैं, सबका जो है मैं सबके नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। उसमें इरफान आरिफ उसको मैं जानता हूँ, जो बकाया तारीख बकाया उर्दू से वाबस्ता है। उनको भी, उस ग्रुप को भी, इस ग्रुप को भी, और जितने भी उर्दू के खिदमतगार हैं जहाँ कहीं भी हैं, जिस तरीके से दामे दिरमे कदमे सुखन है उर्दू की, आप अपने जिगर से आबियारी कर रहे हैं,
میں ان کا قدرداں ہوں، دنیا کے جس حصے میں بھی ہوں، اور یہ میرا اور تمام احباب کا اخلاقی فرض ہے کہ خط شناسی کریں اور اردو زندہ رہے گی۔ ایک ضروری بات اور یہ ہے کہ جو ہے اردو رسم الخط آج کل ناپید ہو رہا ہے، ہماری نسلیں، موجودہ نسلیں اس سے نابلد ہیں، تو اس طرف بھی چاہیے کہ اس گروپ کے لوگ اور تمام لوگ، تمام احباب جو ہے وہ اپنے بچوں کو اردو لکھنا، پڑھنا اور سمجھنا سکھائیں، ورنہ یہ زبان ہمارے جس پر کو فخر ہے، ہماری مادری زبان ہے، یہ کس سے پاری نہ ہو کر رہ جائے گی۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے بچے شروع ہی سے پبلک اسکولوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ان سب چیزوں کا جو ہے لحاظ نہیں ہوتا، اور وقت جب نکل جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کو اب اپنے کورسوں کی طرف ان کی توجہ ہو جاتی ہے، ان کو سکھائی نہیں جا سکتی زبان جو ہے، تو کم از کم اتنا وہ رسم الخط جان سکیں، وہ پڑھ سکیں کیا لکھا ہے، ورنہ کہیں بھی بالکل ان کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان کوٹ بٹ ہو جائے۔ جیسا کہ ہم فیس بک پہ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ آج ہماری جوان نسل جو ہے اردو میں لکھنے کے بجائے جو رومن میں لکھتی ہے، رومن میں لکھتے ہیں، وہ فلمی کہانیاں جو اپنی کہانیاں رومن میں لکھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، رومن میں بھی لکھیں، ہندی میں بھی لکھیں، جس سے کہ سب لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، لیکن کم از کم اپنی زبان کا جو رسم الخط ہے وہ ہر زبان کی جان ہوتا ہے، تو اس کو محفوظ رکھیں، یہ ہمارا جو اخلاقی فرض ہے، اور ہمارا تمام تر اثاثہ اسی میں پوشیدہ ہے، ورنہ اگر ہماری موجودہ نسلوں نے اردو نہیں سیکھی تو انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے جو ہے اساتذہ اور مشاہیر ادب کیا لکھ کے چلے گئے، کیا کیا یادگار چھوڑی جو ہے، بس ہم وہ پڑھ سکیں گے جو ہے۔ میرا یاد رفتگار لکھنے کا یہی مقصد ہے کہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، اور کاش کوئی اس کی اشاعت میں میرا معاون ہو سکے۔ اب تک میں یاد رفتگار کے تحت جو ہے 500-600 مشاہیر ادب پر منظوم تاثرات لکھ سکتا ہوں، اور اس کا کیا معیار ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا، میں نے لفاظی نہیں کی ہے، نہ تو بلا مبالغہ رائے اس نے کی ہے، اور یہ وقت کی ایک ضرورت ہے، ورنہ میں آج کل میری طبیعت ناساز رہتی ہے، کورونا کا ماحول ہے، کب کس پیک اجل جو ہے کس کے لیے اپنا پیغام لے کے آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے بڑے بڑے جو ہے اتنے بڑے ادیب شاعر گلزار دہلوی چلے گئے، اقتدار حسین چلے گئے، پاکستان میں کیسے کتنے لوگ چلے گئے، کیسے لوگ چلے گئے جو ہے، اور میری کیا بساط ہے۔ تو اگر یہ میری زندگی میں یہ چیزیں شائع نہ ہو سکیں تو میرے خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی حفاظت کر سکے، سوائے اس کے کہ وہ قبائلی کے یہاں چلا جائے گا اور وہ ضائع ہو جائے گا۔ میرے ساتھ ایک سانحہ پیش آ چکا ہے کہ میری 5,000 سے 6,000 تک غزلیں اور نظمیں وہ میری ہارڈ ڈسک کمپیوٹر کی کریش ہونے سے ضائع ہو گئیں۔ میں قلم برداشتہ لکھتا ہوں، میں میری کوئی بیاض نہیں ہے، میں کہیں نوٹ نہیں کرتا، اور میری ناقص اندیشی تھی جس سے کہ جو ہے اتنا بڑا ضیاع ہو گیا، تو کوئی اور ہوتا اس کا ہارٹ فیل ہو گیا ہوتا۔ بہرحال جو ہے فیس بک کا خدا بھلا کرے، اس کی میموری میں روزانہ 20-25 غزلیں اور نظمیں آ جاتی ہیں، اس سے میں استفادہ کرتا ہوں، لیکن میرے پاس وہ تمام چیزیں ان پیج کے اندر محفوظ تھی، ورنہ اس میں صرف یہی کرنا تھا کہ اس کو سیٹنگ کر کے کتابی شکل میں لا کے کم سے کم 2-3 شعری مجموعے ہو ہی سکتے تھے، ورنہ اگر 700-800 صفحے کا ایک مجموعہ ہو سکتا ہے۔ اس سے اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے اگر آپ لوگ اس کی افادیت سمجھتے ہیں، ورنہ نہیں۔ میں نے اضافی ادرس کب سنایا، میں نے ماحولیات پہ کم از کم 100-150 نظمیں کہی ہیں، جو ہے سونامی پر، اوزون پر، سیٹلائٹ پر، زلزلے پر، تمام ان سب چیزوں پر جن میں بہت کم لوگوں نے تبادمائی کی ہوگی جو ہے، اور یہ ہے۔ بہرحال میں نے بس لے لیا آپ لوگوں کا، بھائی بہت سمے خراشی کر لی، اور پھر ایک بار تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سلسلے کو ختم کرنا چاہوں گا۔ السلام۔